سب کو آداب. میں خاکسار آصف عطا اللہ. میرا تعلق ضلع ڈوڈا سے ہے، تو زیادہ بات چیت نہ کرتے ہوئے خاکسار آصف عطا اللہ. تو میرا تعلق ڈوڈا سے ہے، زیادہ بات نہیں کروں گا، بس سیدھا سیدھا شاعری پر آؤں گا. ٹھیک ہے، تو سبھی بڑوں کی اجازت سے. امین سر. شفا کے خوف سے زخموں کو تازہ دم کرتا، شفا کے خوف سے زخموں کو تازہ دم کرتا، میں خالی وقت میں بچھڑے ہوں کا غم کرتا. شفا کے خوف سے زخموں کو تازہ دم کرتا، میں خالی وقت میں بچھڑے ہوں کا غم کرتا. ہزار لوگ تھے کس کس پہ تہمتیں دھرتا، ہزار لوگ تھے کس کس پہ تہمتیں دھرتا، ہزار رنج تھے کس کس پہ آنکھ نم کرتا. ہزار لوگ تھے کس کس پہ تہمتیں دھرتا، ہزار رنج تھے کس کس پہ آنکھ نم کرتا. جو غم بیانی سے کچھ وقت بچ نکلتا تو، جو غم بیانی سے کچھ وقت بچ نکلتا تو، میں جانے والوں کی مجبوریاں رقم کرتا. جو غم بیانی سے کچھ وقت بچ نکلتا تو، بہت شکریہ. جو غم بیانی سے کچھ وقت بچ نکلتا تو، میں جانے والوں کی مجبوریاں رقم کرتا. اور کچھ شعر دیکھیں گے. نہیں یوں شکوہ کسی سے ہزاروں آئے گئے، نہیں یوں شکوہ کسی سے ہزاروں آئے گئے، گلا بس ان سے ہے جو لوگ بن بتائے گئے. نہیں یوں شکوہ کسی سے ہزاروں آئے گئے، گلا بس ان سے ہے جو لوگ بن بتائے گئے. سمیٹی دشت کی مٹی کسی نے پھر اس سے، سمیٹی دشت کی مٹی کسی نے پھر اس سے، ہم ایسے شہر نوردوں کے دل بنائے گئے. سمیٹی دشت کی مٹی کسی نے، سمیٹی دشت کی مٹی کسی نے پھر اس سے، ہم ایسے شہر نوردوں کے دل بنائے گئے. اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے، اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے، ہم نے پتھر میں جان ڈالی ہے. اس کے دل میں جگہ بنا لی ہے، ہم نے پتھر میں جان ڈالی ہے. اب کے ہمت بھی آزما لیں گے، اب کے ہمت بھی آزما لیں گے، ہم نے قسمت تو آزما لی ہے. اب کے ہمت بھی آزما لیں گے، ہم نے قسمت تو آزما لی ہے. ایک ساتھی ہے جو نہیں موجود، ایک ساتھی ہے، ایک ساتھی ہے جو نہیں موجود، ایک منظر ہے جو خیالی ہے. ایک ساتھی ہے جو نہیں موجود، ایک منظر ہے جو خیالی ہے. ایک مطلب اور ایک شعر، اس کے بعد غزل پر آتا ہوں. کوئی رسم جنوں نہ کی میں نے، کوئی رسم جنوں نہ کی میں نے، شب ہجراں میں چوں نہ کی میں نے. کوئی رسم جنوں نہ کی میں نے، شب ہجراں میں چوں نہ کی میں نے. بات کرتے ہی سوچ کر دیکھا، بات کرتے ہی سوچ کر دیکھا، سوچ کر بات کیوں نہ کی میں نے. بات کرتے ہی سوچ کر دیکھا، سوچ کر بات کیوں نہ کی میں نے. جنون شوق میں نے تمہارا نام لیا، جنون شوق میں نے تمہارا نام لیا، پھر اس کا مجھ سے زمانے نے انتقام لیا. جنون شوق میں نے تمہارا نام لیا، پھر اس کا مجھ سے زمانے نے انتقام لیا. کھلی جو آنکھ تو پہلے پہل تجھے دیکھا، کھلی جو آنکھ تو پہلے پہل تجھے دیکھا، زبان بولنا سیکھی تو تیرا نام لیا. کھلی جو آنکھ تو پہلے پہل تجھے دیکھا، زبان بولنا سیکھی تو تیرا نام لیا. کسی نے پیش کیا دل، کسی نے دل رکھا، کسی نے پیش کیا دل، کسی نے دل رکھا، کسی نے ہاتھ بڑھایا کسی نے تھام لیا. کسی نے پیش کیا دل، کسی نے دل رکھا، کسی نے ہاتھ بڑھایا کسی نے تھام لیا. ایک آخری غزل کے شعر. مسافر تیری قسمت میں تو گھر رکھا ہوا ہے،
मुसाफिर तेरी किस्मत में तो घर रखा हुआ है, तो फिर किस शय ने तुझको दर बदर रखा हुआ है। मुसाफिर तेरी किस्मत में तो घर रखा हुआ है, तो फिर किस शय ने तुझको दर बदर रखा हुआ है। जला देती वगरना रब्त को हसरत की गर्मी, जला देती वगरना रब्त को हसरत की गर्मी, ये बर्तन हमने धीमी आंच पर रखा हुआ है। जला देती वगरना रब्त को हसरत की गर्मी, ये बर्तन हमने धीमी आंच पर रखा हुआ है। और अमीन सर, भला कैसे था मुमकिन वो मुझे रख लेता दिल में, भला कैसे था मुमकिन वो मुझे रख लेता दिल में, मेरे जैसों को उसने काम पर रखा हुआ है। भला कैसे था मुमकिन, भला कैसे था मुमकिन वो मुझे रख लेता दिल में, मेरे जैसों को उसने काम पर रखा हुआ है। वगरना जिस्म की मिट्टी खिसक जाती किसी दिन, वगरना जिस्म की मिट्टी खिसक जाती किसी दिन, मेरे अंदर कहीं पर एक शजर रखा हुआ है। मेरे अंदर वगरना जिस्म की मिट्टी खिसक जाती किसी दिन, मेरे अंदर कहीं पर एक शजर रखा हुआ है। भला कैसे था मुमकिन वो मुझे रख लेता दिल में, मेरे जैसों को उसने काम पर रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया कि मेरा ख्वाब भी सोया हुआ है। मैं इतना मुतमईन हूँ कुछ दिनों से कि मेरा ख्वाब सोया हुआ है। मयस्सर है किसी को खूबरू जिस्म, मयस्सर है किसी को खूबरू जिस्म, कोई आसेब से लिपटा हुआ मैंने कहा बात एक ही है। मयस्सर है किसी को खूबरू जिस्म, वो भी आसेब ही होता है, कोई आसेब से लिपटा हुआ है। अजब मंजर है सौदागर हंसी का, अजब मंजर है सौदागर हंसी का, उदासी ओढ़ कर बैठा हुआ। अजब मंजर है सौदागर हंसी का, उदासी ओढ़ कर बैठा हुआ। वो ऐसे देखता रहता है जैसे, वो ऐसे देखता रहता है जैसे मेरे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ। वो ऐसे देखता रहता है जैसे मेरे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है। किसी की रूह ने बुगले से अल्ताफ, किसी की रूह ने बुगले से अल्ताफ हमारे जिस्म को पहना हुआ है। किसी की रूह ने बुगले से किसी की रूह ने, सारे ज़बान वाले थे मेरी तरफ, मगर गूंगे के एक इशारे ने मुजरिम बना दिया। लोगों ने एक फकीर के सिक्के गिरा दिए। लोगों ने एक फकीर के सिक्के गिरा दिए, उसने खुदा के हाथ में कासा थमा दिया। बहुत अच्छे यार, फिर पढ़ो यार, क्या बात है भाई, क्या बात है। लोगों ने एक फकीर के सिक्के गिरा दिए, उसने खुदा के हाथ में कासा थमा दिया। हर बार एक दूजे से मिलते थे हम मगर, हर बार एक दूजे से मिलते थे हम मगर, इस बार आपने मुझे मुझसे मिला दिया। यकदम हमारे वक्त की शरियान काट कर, यकदम हमारे वक्त की शरियान काट कर, यकलख्त हमसे हाथ किसी ने छुड़ा दिया। यकदम हमारे वक्त की शरियान काट कर, यकलख्त हमसे हाथ किसी ने छुड़ा दिया। वो चाहता था और सुनाऊं मैं कुछ मगर, वो चाहता था। एक नज़्म लिखी थी किसी के लिए, बहुत ही पुरानी है, आपकी नज़र। वो क्या है कि फूल सी मासूमियत, फूल की मासूमियत सी आपकी मुस्कान है,
پھول کی معصومیت سی آپ کی مسکان ہے، آپ کی مسکان میں آتا نظر بھگوان ہے۔ پھول کی معصومیت سی آپ کی مسکان ہے، آپ کی مسکان میں آتا نظر بھگوان ہے۔ چمچماتے موتیوں سی مسکراہٹ آپ کی، چمچماتے موتیوں سی مسکراہٹ آپ کی، مسکراہٹ آپ کی شیو کا دیا وردان ہے۔ شکریہ جی۔ چمچماتے موتیوں سی مسکراہٹ آپ کی، مسکراہٹ آپ کی شیو کا دیا وردان ہے۔ تتلیوں سی شوخیاں ہیں آپ کی مسکان میں، شکریہ جی۔ تتلیوں سی شوخیاں ہیں آپ کی مسکان میں، آپ کی مسکان ہی سے گلشنوں کی شان ہے۔ شکریہ جی۔ تتلیوں سی شوخیاں ہیں آپ کی مسکان میں، آپ کی مسکان ہی سے گلشنوں کی شان ہے۔ آپ کی مسکان کی اپنی نرالی بات ہے، آپ کی مسکان کی اپنی نرالی بات ہے، آپ کی اپنی الگ ہی شہر میں پہچان ہے۔ آپ جی آپ ٹھیک سمجھے ہیں، آپ نے ٹھیک پہچانا، شکریہ آپ کا، کسی نے تو پہچان لیا۔ آپ کی مسکان کی اپنی نرالی بات ہے، آپ کی اپنی الگ ہی شہر میں پہچان ہے۔ آپ کی مسکان میں ہے محفلوں میں رونقیں، آپ کی مسکان میں ہے محفلوں کی رونقیں، آپ کی مسکان ہی سے محفلوں میں جان ہے۔ آپ کی مسکان ہی سے محفلوں کی جان ہے۔ تو مکتا ہے کہ کامرا کیا کیا کریں، کامرا کیا کیا کریں گنگان اس مسکان کے، کامرا کیا کیا کریں گنگان اس مسکان کے، آپ کی مسکان پر سارا جہاں قربان ہے۔ کامرا کیا کیا کریں گنگان اس مسکان کے، آپ کی مسکان پر سارا جہاں قربان ہے۔ تو اگر اجازت ہو تو ایک شکریہ جی، ایک غزل ہے، مطلع ہے جی۔ شکریہ بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں سب کا۔ حسین لبوں کی ہنسی ایسے رنگ لاتی ہے، حسین لبوں کی ہنسی ایسے رنگ لاتی ہے، کلی گلاب کی سوکھی بھی مسکراتی ہے۔ خزاں خزاں سا ہوا ہے بہار میں چہرہ، خزاں خزاں سا ہوا ہے بہار میں چہرہ، خدا قسم کہ تیری یاد قہر ڈھاتی ہے۔ خزاں خزاں سا ہوا ہے بہار میں چہرہ، خدا قسم کہ تیری یاد قہر ڈھاتی ہے۔ تو شعر ہے کہ ایک شعر ایسے ہے کہ گلی ہماری سے وہ جب کبھی گزرتے ہیں، گلی ہماری سے وہ جب کبھی گزرتے ہیں، بہار آنے سے پہلے بہار آتی ہے۔ گلی ہماری سے وہ جب کبھی گزرتے ہیں، بہار آنے سے پہلے بہار آتی ہے۔ نہ دل میں پہلو
نہ دل ہے پہلو میں، نہ دل ہے پہلو میں، نہ دھڑکنے دل میں، نہ دل ہے پہلو میں، نہ دھڑکنے دل میں، پتہ نہیں ہے کہ پھر سانس کیسے آتی ہے، پتہ نہیں ہے کہ پھر سانس کیسے آتی ہے۔ تو ایک شعر یہ دیکھیے کہ ہر ایک بات پہ تیرا نظر جھکا لینا، ہر ایک بات پہ، ہر ایک بات پہ تیرا نظر جھکا لینا، یہی ادا ہی تو ہے جو دل لبھاتی ہے۔ ہر ایک بات پہ تیرا نظر جھکا لینا، یہی ادا ہی تو ہے جو دل لبھاتی ہے۔ وہ شخص جس کو کامرا، وہ شخص جس کو زمانہ ہے کامرا کہتا، وہ شخص جس کو زمانہ ہے کامرا کہتا، وہ شخص جس کو زمانہ ہے کامرا کہتا، ہر ایک بزم غزل اس کی گنگناتی ہے۔ یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہر ایک بزم، وہ شخص جس کو زمانہ ہے کامرا کہتا، ہر ایک بزم غزل اس کی گنگناتی ہے۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہم انجمن فروغ اردو کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ یہ پنجابی میں لکھتے ہیں، پنجابی کے شاعر، اردو انہوں نے سیکھی اس ایج میں، اور آج انہوں نے سائن بھی اردو میں ہی کیا۔ تھوڑی سی بہت ان کی محنت اور شوق کی بھی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت بہت شکریہ، سب کا شکریہ، سب کا شکریہ۔ تو یہ اردو کے شاعر ہیں اور بہترین شاعر، اور ہماری نشستوں میں لگاتار آتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ یہ کام بھی کر رہی ہے۔ مطلب ہے کہ چاہے شکوے ہی کر محبت میں، چاہے شکوے ہی کر محبت میں، پر میرے ساتھ چل حقیقت میں۔ چاہے شکوے ہی کر محبت میں، پر میرے ساتھ چل حقیقت میں، اور درد اپنا بیان نہیں کرتے، درد اپنا بیان نہیں کرتے، چاہے جتنا رہو مصیبت میں۔ درد اپنا بیان نہیں کرتے، چاہے جتنا رہو مصیبت میں۔ وہ پریشان ہے، میں پریشان ہوں، وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، میں پریشان ہوں، چین کس کو ملا ہے الفت میں؟ وہ پریشان ہے، میں پریشان ہوں، چین کس کو ملا ہے الفت میں؟ اور پھر برے تم، پھر برے تم یا چاہے ہم نکلے، پھر برے تم یا چاہے ہم نکلے، آ کر مل لیجئے گا فرصت میں۔ پھر برے تم یا چاہے ہم نکلیں، آ کے مل لیجئے گا فرصت میں۔ اور ہم نے دوزخ میں زیست کاٹی ہے، ہم نے دوزخ میں زیست کاٹی ہے، ہم کہاں خوش رہیں گے جنت میں؟ ہم کہاں خوش رہیں گے جنت میں؟ اور چاہے یہ شعر کشمیر والوں کے لیے شکوے، چاہے شکوے ہی کر محبت میں، پر میرے ساتھ چل حقیقت میں۔ تو ایک چھوٹی سی یہ بتا غزل یہاں لازمی ہے، یہ انگلش کے لیکچرر ہے، ہندی میں یہ ہے، اردو سے نسبت اتنی ہے، محبت ہے کہ اردو یہ جو بولتا ہے لہجہ سارا اور الفاظ بھی اردو کے ہی استعمال کرتے ہیں، تو یہ اردو کے ہی شاعر ہیں۔ اور چھوٹی بہر کی ایک اور غزل مطلب ہے کہ عشق میں فاصلہ ضروری کر، عشق میں فاصلہ ضروری کر، یا خدا عاشقوں میں دوری کر۔ عشق میں کیا ملے گا؟ فاصلہ ضروری کر، یا خدا عاشقوں میں دوری کر، اور آخری وقت ہے ہمارا تو آج خواہش ہی کوئی پوری کر۔
آخری وقت ہے ہمارا تو آج خواہش ہی کوئی پوری کر، اور پھر بھلے کچھ نہ تم کو حاصل ہو، پھر بھلے کچھ نہ تم کو حاصل ہو، یار کوشش تو ایک ادھوری کر، یار کوشش تو ایک ادھوری کر، اور چاپلوسی نہیں میرے بس کی، چاپلوسی نہیں میرے بس کی، تجھ کو کرنی ہو جی حضوری کر، چاپلوسی نہیں میری بس کی، تجھ کو کرنی ہے جی حضوری کر، اور پھر بھلے ٹوٹ کر بکھر جاؤں، آخری شعر ہے کہ پھر بھلے ٹوٹ کر بکھر جاؤں، بات جیسی بھی ہو ظہوری کر، بات جیسی بھی ہو ظہوری کر، اور عشق میں فاصلہ ضروری کر، یا خدا عاشقوں میں دوری کر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا آپ کو اپنا نام پڑھنا پڑا ایک غزل سے پہلے دو شعر۔ میں محبتس مز تو الفتس مز جواب تم سن کھوسناو، خیال تم سن نندر پاوان تو خواب تم سن کھوسناو، میں محبتس مز تو الفتس مز جواب تم سن کھوسناو، خیال تم سن نندر پاوان تو خواب تم سن کھوسناوان، بہ ساس دشمن تہ پار کرہا مگر میں بتھ عام دوستا، بہ ساس دشمن تہ پار کرہا مگر میں بتھ عام دوستا، اخ کنن تہ تیرن بہ مانہا کیا گلاب تم سن کھوسنا، بہ ساس دشمن تہ پار کرہا مگر میں بتھ عام دوستا، کنن تہ تیرن بہ مانہا کیا گلاب تم سن کھوسنا، خیال تم سن نندر پاوان تو خواب تم سن کھوسنا، لائی تہ گار نہیں ہائی تہ گار نہیں، انگلش لائی تہ گار نہیں ہائی تہ گار نہیں، وائی تہ شیران گار نہیں، لائی تہ گار نہیں ہائی تہ گار نہیں، وائی تہ شیران گار نہیں سو، توے میں حسنک صدقہ کی یوں ثواب تم سن کھوسنا، خیال تم سن نندر پاوان خواب تم سن کھوسناوان۔ اک غزل مختصر غزل، نظر اخ سرسری دستم اشا کم امارن زندگی دستم اشا کم، نظر اخ سرسری دستم اشا کم امارن زندگی دستم اشا کم، چھ دریاوک بوئی رفتار دنیا، چھ دریاوک بوئی رفتار دنیا، وزن سنجیدگی دستم اشا کم امارن زندگی دستم، خبر کت ہاو سس راتس دیوان وین، خبر کت ہاو سس راتس دیوان وین، خیالن سادگی دستم اشا کم امارن زندگی دستم اشا کم، سکک دامن برن چھم تت حیاتس، سکک دامن برن چھم تت حیاتس، زول سیت روشنی دستم اشا کم امارن زندگی دستم اشا کم، زسن ہن لوبون معشوق ڈشت، زسن ہن لوبون معشوق ڈشت، کتھن برجستگی دستم اشا کم امارن زندگی دستم اشا کم، چھمل رس پٮ۪ٹھ تُلن معصوم قطرہ، چھمل رس پٮ۪ٹھ تُلن معصوم قطرہ، تمن چھمل رس پٮ۪ٹھ تُلن معصوم قطرہ، یہ کس محنت کشی دستم اشا کم امارن زندگی دستم اشا کم۔ یہ کب سمجھتا ہے وہ زباں میری، میں سرور چوہان حبیب پرماننٹ ہمارے یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ بالکل غلام سرور چوہان صاحب میں ان کو تب جانتا تھا جب یہ ایس ایس پی ہوا کرتا ریٹائر ہو گئی، اس وقت وردی پہ تھے تو ڈرتے تھے، آپ نہیں ڈرتے ہوتے۔ تو عرض کرتا ہوں، نہیں یہ میرے ساتھ آئے، اچھا لیکن یہ بڑے زبردست عدد نواز ہیں، بڑی سی بات، تو عرض کرتا ہوں، کب سمجھتا ہے وہ زباں میری، کب سمجھتا ہے وہ زباں میری،
سب کی سنتا ہے پر کہاں میری، سب کی سنتا ہے پر کہاں میری، آپ لیفٹ سائڈ ہے کہ رائٹ سائڈ؟ دوبارہ پڑھیں آپ یہ سامنے والوں کی طرف نہ ہو. کب سمجھتا ہے وہ زباں میری، ہاں سب کی سنتا ہے پر کہاں میری، وہ نشانے پہ مجھ کو رکھتا ہے، وہ نشانے پہ مجھ کو رکھنا. وہ نشانے پہ مجھ کو رکھتا ہے ہتھیلی پہ اب یہ جام میری، کیا بات ہے. وہ نشانے پہ مجھ کو رکھتا ہے ہتھیلی پہ اب یہ جام میری، کیا بات. میرا پیغام تو محبت ہے، کبھی کبھی آپ میرا کبھی آپ بھی لوگوں کو نشانے پہ رکھتے ہوئے آپ نشانے پہ آپ میرا پیغام تو محبت ہے یہی تیر اور کماں میری، میرا پیغام تو محبت ہے یہی تیر اور کماں میری، نہ سمجھ مجھ کو تو گیا گزرا، نہ سمجھ مجھ کو تو گیا گزرا، ابھی ہمت تو ہے جوان میری، ابھی ہمت تو ہے جوان میری۔ دیکھیے میں تو سب کو پکارتا ہوں مگر، میں تو سب کو میں تو سب کو پکارتا ہوں مگر کون سنتا ہے داستان میری، میں تو سب کو پکارتا ہوں مگر کون سنتا ہے داستان میری، راستی پر چلو جہاں والوں، راستی پر چلو جہاں والو، یہی کہتی ہے اب زباں میری، یہی کہتی ہے اب زباں میری، تو مگتا ہے خود کو جس کے لیے مٹایا حبیب، اصلی بات کہنے لگا ہوں، خود کو جس کے لیے مٹایا حبیب، تو انکشاف ہے ہمارے لیے۔ ہاں خود کو جس کے لیے مٹایا حبیب، ہو نہ پائی وہ جان جان، ہو نہ پائی وہ جان جان، ہو نہ پائی وہ جان جان، خود کو جس کے لیے، میں نے کہا یہ ہمارے لیے انکشاف ہے۔ خود کو جس کے لیے مٹایا حبیب، ہو نہ پائی وہ جان جان میری۔ ان کی بددعا دینے سے پہلے لگتے محمد بڑھتی ہے۔ ابھی آپ نے بددعا دے دیا، تو ایک اور غزل کے چند شعر، رنج مجھ کو وہ دیتا رہتا ہے، رنج مجھ کو وہ دیتا رہتا ہے، یہ بھی اپنا ہے کب یہ کہتا ہے، رنج مجھ کو وہ دیتا رہتا ہے، یہ بھی اپنا ہے کب یہ کہتا ہے، کون قاتل ہے قتل ہے کس کا، کون قاتل ہے قتل ہے کس کا، خون کس کا یہ روز بہتا ہے، خون کس کا یہ روز بہتا ہے، کب یہ جاگے گا، اس نے کب سے سویا ضمیر مسلم کا، ویسے میں نے کہہ دیا کب سے سویا ضمیر مسلم کا، کب یہ جاگے گا وقت کہتا ہے، کب یہ جاگے گا وقت کہتا ہے، مار کے سو جو ایک گنتا ہے، مار کے سو جو ایک گنتا ہے، وہی ظالم تو سر پہ رہتا ہے، وہی ظالم پریکٹیکل، مار کے سو جو ایک گنتا ہے، مار کے سو جو ایک گنتا ہے، وہی ظالم تو سر پہ رہتا ہے، وہ جو اوروں کے کام آتا ہے، وہ جو اوروں کے کام آتا ہے، سب کی نظروں میں وہی چاہتا ہے، وہ جو اوروں کے کام آتا ہے، سب کی نظروں میں وہی چاہتا ہے، تو مگتا ہے ظلم سہنا بھی ہے گناہ حبیب، ظلم سہنا بھی جلدی احساس ہے گناہ حبیب، تو جو اب روز روز سہتا ہے، ظلم سہنا بھی ہے گناہ حبیب، تو جو اب روز روز سہتا ہے، رنج مجھ کو وہ دیتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم یہ بھی اپنا ہے کب یہ کہتا ہے، کوشش کریں کہ آپ پریشان نوازش عرض کیوں ہے،
عرض کیوں ہے عرض کیوں ہے عرض کیوں ہے ارشاد کہتے ہیں اس میں گوجری میں کیا کہتے ہیں ارشاد کو؟ کس کو وہی کہتے ہیں کیا ارشاد ہو- بولو 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 ارشاد آج تینا کیوں کوئی نہیں چلتو آج تینا کیوں کوئی نہیں چلتو چل رہا کسرا وقت بدلتو یا چل رہا کسرا وقت بدلتو آج تینا کیوں کوئی نہیں چلتا کوئی نہیں چلتو ہر کوئی تے چھاتی چڑھ گئے ہر کوئی تے چھاتی چڑھ گئے ہر کوئی تے چھاتی چڑھ گئے چلتو چل رہے مونگی دلتو چلتو چل رہے مونگی دلتو ہر کوئی تے چھاتی چڑھ گئے چلتو چل رہے مونگی دلتو ان کی آنکھوں تیر تے دیکھو ان کی آنکھوں چل رہے کسرا کالجو سلتو ان کی آنکھوں تیر تے دیکھو ان کی آنکھوں تیر تے دیکھو چل رہے کسرا کالجو سلتو دنیا کی تے دوڑ ہی دوڑ ہے دنیا کی تے دوڑ ہی دوڑ ہے دنیا کی تے دوڑ ہی دوڑ ہے کہ ہو تو جے تم بھی رلتو دنیا کی تے دوڑ ہی دوڑ ہے کہ ہو تو جے تم بھی رلتو محض کی کھوئیں تیرے اندر محض کی کھوئیں تیرے اندر جامی دیکھو رہ اغلتو کس کی کیا ہے بحث وہ ایسے کرتی رہتی ہے نا جگالی ہے جگالی اس کو ہم کہتے ہیں اغلنا بحث کی کھوئے تیرے اندر جامی دیکھو رہ اغلتو دوست ہے متر تیرو ہر کوئی دوست ہے متر تیرو ہر کوئی رہ ہمیشہ چال ہی چلتو رہ ہمیشہ چال ہی چلتو دوست ہے متر تیرو ہر کوئی رہ ہمیشہ چال ہی چلتو ایک تیرا ہر کوئی ہر ایک تیرا زخمہ اوپر ہر ایک تیرا زخمہ اوپر ہر ایک تیرا زخمہ اوپر دیکھو لبے لونی ملتو ہر ایک تیرا زخمہ اوپر دیکھو لبے لونی ملتو جس طرح یہ ملتی ہے نا یہ لیا ہر ایک ہاں ہر ایک تیرا زخمہ پر دیکھو لبے لونی ملتو تو مقطع پیش ہے آخری شعر گجری میں مقطع ہے ہی نہیں ڈاڈا اگے حبیب کے چاروں ڈاڈا اگے حبیب کے چاروں لسا گوتے زور نہیں چلتا ڈاڈا اگے حبیب کے چاروں لسا گوتے زور نہیں چلتو آج تینا کیوں کوئی نہیں چلتو چل رہا کس طرح وقت بدلتو بہت بہت شکریہ نوازش کرم مہربانی ایک غزل ارشاد صدر صاحب کی اجازت سے کیا آزاد یوں مجھ کو بنا ڈالا غلام اس نے کیا آزاد یوں مجھ کو بنا ڈالا غلام اس نے میری عزت میری شہرت لٹا ڈالی تمام اس نے میری عزت میری شہرت لٹا ڈالی تمام اس نے مہذب تھے میرے اطوار جن پر ناز تھا مجھ کو ناز تھا مہذب تھے میرے اطوار جن پر ناز تھا مجھ کو میری محنت کو لیکن کر دیا ہے زیر دام اس نے میری محنت کو لیکن کر دیا ہے زیر دام اس نے یہاں محنت مشقت جو میرے حصے میں آئی ہے یہاں محنت مشقت جو میرے حصے میں آئی ہے مجھے افسوس ہے سمجھا مجھے اس پر بھی خام اس نے مجھے افسوس ہے سمجھا مجھے اس پر بھی خام اس نے میری آواز کو ظالم دبانے پر تلا ایسے میری آواز کو ظالم دبانے پر تلا ایسے بری محفل میں مجھ کو کہہ دیا ایک بد کلام اس نے بہت شکریہ بری محفل میں مجھ کو کہہ دیا ایک بد کلام اس نے
میری آواز کو ظالم دبانے پر تلا ایسے، بری محفل میں مجھ کو کہہ دیا ایک بد کلام اس نے، کہوں کیا یوں ذہانت کا میری بدلا لیا مجھ سے، کہوں کیا یوں ذہانت کا میری بدلا لیا مجھ سے، میرے اپنوں میں بھی آخر اچھالا میرا نام اس نے، میرے اپنوں میں بھی آخر اچھالا میرا نام اس نے، نکل جاؤں نہ اس سے آگے میں، نکل جاؤں نہ اس سے آگے میں اس خوف میں یارو، نکل جاؤں نہ اس سے آگے میں اس خوف میں یارو، کہا سب سے نہ کرنا کوئی بھی اس کو سلام اس نے، کہا سب سے نہ کرنا کوئی بھی اس کو سلام اس نے، نکل جاؤں نہ اس سے آگے میں اس خوف میں یارو، کہا سب سے نہ کرنا کوئی بھی اس کو سلام اس نے، کہا سب سے نہ کرنا کوئی بھی اس کو سلام اس نے، سبھی ہتھیار کر کے اپنے قبضے میں ذرا دیکھو، سبھی ہتھیار کر کے اپنے قبضے میں ذرا دیکھو، ہزاروں بے گناہوں کا کیا ہے قتل عام اس نے، ہزاروں بے گناہوں کا کیا ہے قتل عام اس نے، میں اس قابل نہ تھی پھر بھی رہا میرے مقابل ہی، میں اس قابل نہ تھی پھر بھی رہا میرے مقابل ہی، کہ نہ کردہ گناہوں کو بھی بخشا ہے دعام اس نے، کہ نہ کردہ گناہوں کو بھی بخشا ہے دعام اس نے، وطن کی آبرو ریزی ضیاء میں سہ نہیں پائی، وطن کی آبرو ریزی ضیاء میں سہ نہیں پائی، وطن دشمن کہا مجھ کو سرے دیوان عام اس نے، وطن دشمن کہا مجھ کو سرے دیوان عام اس نے، کیا آزادیوں مجھ کو بنا ڈالا غلام اس نے، میری عزت میری شہرت لٹا ڈالی تمام اس نے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب غلام نبی غافل صاحب ہمارے مہمان ہیں، آج مہمان خصوصی سے میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کے اپنا دور رہتے ہوئے بھی ہر دم وابستہ ہیں۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ ملاقات کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، اور کچھ عرصہ کے لیے میں نے اس مشغلے کو ہی طلاق رجعی دے رکھی تھی کاروبار وغیرہ کی وجہ سے، لیکن آپ کی سرگرمیوں سے دور نہیں ہوں۔ بے شک 2G ہی نیٹ چلتا ہے، لیکن کبھی آپ کی پوسٹیں پڑھتا رہتا ہوں۔ مجھے وہ دن یاد بہتر ہوگا کہ زیادہ کلام پڑھنے سے میں اپنے وہ جذبات جو اس انجمن سے وابستہ ہے، جب میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ ہمارا روشن مستقبل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تلفظ میں کیا ہو کہ میری زبان تو کشمیری ہے، اور روزمرہ جو ہے وہ بھی اردو ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اکثر تلفظ میں بڑے بڑے گھپلے کر ہی جاتا، تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہے۔ ان کو دیکھ کر بہت بڑی خوشی ہوئی۔ ایک دن وہ تھا جب میں نے لکھنا شروع کیا اور اس بزم کے دروازے تک پہنچا۔ ان دنوں امین صاحب جب وہ جوان ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو جب میں نے پڑھا تو یہ حیران رہ گئے۔ اس دن میرے خیال میں جموں ڈویژن میں واحد ایک شخصیت تھی جن کو شعر کی باریکیاں اور بالخصوص عروض پر دسترس حاصل تھی۔ جب انہوں نے وہ کلام سنا تو یہ بہت حیران رہ گیا، اس دور میں یار یہاں کوئی نہیں جانتا، آپ نے کیسے سیکھا؟ آپ کے لیے عرض کروں، جب میں نے لکھنا شروع کیا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ پھر میں سوچتا تھا کہ یہ وزن کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن رسالہ ایک ملا، اس میں ایک مصرع لکھا تھا، ترہی مصرع لکھا تھا کسی خدا کے بندے نے، محبت آگ بن کر رہ گئی ہے۔ میں نے سوچا اس کا اور وزن کا کیا تعلق ہے؟ الفاظ گنے، وہ کیا یہ کیا، لاسٹ پر پتہ چلا نہیں حرکات و سکنات کا معاملہ ہے۔ تو اسی پر میں نے ریسرچ کی، گویا مجھے نئے سرے سے دریافت کرنا پڑا یہ کیا چیز ہے۔ پھر اور آپ میں جو جذبہ ہے وہ بھی مجھ میں نہیں، اس لیے میری شادی ہوئی تھی 13 سال کی عمر میں، اس لیے اس رومانی مرحلے سے گزرنے تو پھر مصیبتوں میں کو پڑ گیا۔
تو رومانیت کہاں سے؟ اور یہی شاعری کی جان ہے جو آپ میں دکھتی ہے، یہی شاعری کی، اس کے پس پرد جو کچھ بھی ہوتا ہے تب یہ تخلیقیت بنتی ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہوا کہ اس کے بعد ہی جو حالات میرے پیش نظر رہے ہیں ان کا ہی مطلب وہی تھوڑا محرک بنے، ورنہ نہ عشق خدا نہ عشق دنیا اور نہ عشق رسول، یہ دکھاوے کی چیزیں تو جو تخلیقی ہوا۔ اچھا اوپر سے ایک شکایت سب کچھ دینے کے باوجود یہ کہ مجھے زبان نہیں دی اللہ نے، مطلب اگر موضوع کلام بھی پڑھتا وہ غیر موضوع ہو جاتا ہے۔ بہرحال بہت بڑی شخصیات رحمت صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کی یادیں ہمیشہ، فوزیہ آپا جی کی اتنی محنت روز دیکھتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جس طرح یہ دن رات مطلب محنت کرتے رہتے ہیں۔ چلو میں بھی شرکت کے طور پر ایک ربائی پیش خدمت ہے۔ زرخیز سفر کا ہے ثمر گرد و غبار، زرخیز سفر کا ہے ثمر گرد و غبار، دیکھوں نہ میں کیوں خاک بسر گرد و غبار۔ زرخیز سفر کا ہے ثمر گرد و غبار، دیکھوں نہ میں کیوں خاک بسر گرد و غبار، بے آب ستاروں کی ہے تشویش بہت، شاداب زمین پر ہے مگر گرد و غبار۔ چونکہ آج کل یہ برف کا موسم ہے، برف تو وہ ہو نہیں رہی ہے تو لیکن وہ موسم تو وہی چل رہا ہے۔ برف کا پیکر یہ تصویر، برف کا پیکر یہ تصویر، دھوپ کی زد پر یہ تصویر، برف کا پیکر یہ تصویر، دھوپ کی زد پر یہ تصویر، کس نے بگاڑی کیا کہیے، کس نے بگاڑی کیا کہیے، کس کی شہ پر یہ تصویر، کس نے بگاڑی کیا کہیے، کس کی شہ پر یہ تصویر، برق بقف ہر گردش کا، برق بقف ہر گردش کا، مرکز و محور یہ تصویر، برق بقف ہر گردش کا، مرکز و محور یہ تصویر، امن شجر کی گلشن میں، امن شجر کی گلشن میں، اے صورت گر یہ تصویر، امن شجر کی گلشن میں، اے صورت گر یہ تصویر۔ اور دو تین شعر ایک غزل سے، کوئی جادو کوئی منتر چلتا ہے، کوئی جادو کوئی منتر چلتا ہے، تیر اسی کا ہر چلتے پر چلتا ہے، کوئی جادو کوئی جادو کوئی منتر چلتا ہے، تیر اسی کا ہر چلتے پر چلتا ہے، ناچ رہے ہیں مستی میں سب آدمزاد، ناچ رہے ہیں مستی میں سب آدمزاد، اور ایک بھالو ڈمرو لے کر چلتا ہے، ناچ رہے ہیں مستی میں سب آدمزاد، اور ایک بھالو ڈمرو لے کر چلتا ہے، آگے پیچھے شیر تو آگے گہری کھائی ہے، پیچھے شیر تو آگے گہری کھائی ہے، کر بھی کیا سکتا ہے بے گھر چلتا ہے، کر بھی کیا سکتا ہے بے گھر چلتا ہے۔ میرے خیال میں کافی ہے۔ اچھا ایک غزل سے اور دو تین شعر۔ بے شک کھیل تماشا ہے کچھ اور نہیں، بے شک کھیل تماشا ہے کچھ اور نہیں،
दुनिया आखिर दुनिया है, कुछ और नहीं। बेशक खेल तमाशा लाइबो वल्लाहु, बेशक खेल तमाशा है, कुछ और नहीं। दुनिया आखिर दुनिया है, कुछ और नहीं। एक परिंदा शाख हवा पर एक दो पल, एक परिंदा शाख हवा पर एक दो पल दम लेने को बैठा है, कुछ और नहीं। याद आता है हर अच्छी तामीर के बाद, याद आता है हर अच्छी तामीर के बाद सोच का बिखरा मलबा है, कुछ और नहीं। बाहर आकर याद आता है हर अच्छी तामीर के बाद सोच का बिखरा मलबा है, कुछ और नहीं। बाहर आकर खुद को गौर से देखा था, बाहर आकर खुद को गौर से देखा था, मिट्टी का एक पुतला है, कुछ और नहीं। बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पहले अर्ज करता चलूं कि 19 साल के अरसा के बाद मैं फिर दोबारा यहाँ आया। 19 साल पहले यहाँ जब अंदर था तो दानिश कदम में थे, तो एक महफिल में उस दिन शिरकत का मौका मिला था। कोई बाहर से भी कुछ कोई शायर थे, तो एक दो गज़लें मैंने पढ़ी थी, उन्होंने बहुत सराहा था। तब से आज तक जहल में बहुत सारा पानी बह चुका है, तो हमने उसको मोड़ने की बहुत कोशिश की कि वापस आ जाए वो पानी, लेकिन जो चले गए वो नहीं आ सकते वापस। अलबत्ता ये देखकर खुशी होती है कि जम्मू जैसे रक्कड़ इलाके में जैसे अदबी कुंज और फरोगे उर्दू मुसलसल महवे सफ़र है, और इस सफ़र में लोग जुड़ते जाते हैं, एक लंबा कारवां बन गया है। और ये भी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि सारा बोझ जो है वो फौजिया जी ने अपने कांधों पर लिया है, और मुझे खुशी होती है कि उन्होंने ये साबित किया है कि औरत अंदर से बहुत मजबूत होती है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई हमारे महफिल हो, बज़म हो। क्योंकि जिस डेडिकेशन से ये सुबह आई और जैसे इन्होंने ये बोर्ड फिट किया, ये पर्दे लगाए, ये किया, बैनर लगाया, हालांकि ये काम मर्दों का था, लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले यही यहाँ पर आई, तो खुशी होती है ये चीज़ देख करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अचीव किया है इन्होंने। कुछ बाकी ज़बानों के जैसे मैं तो इनको पढ़ता रहता हूँ, फेसबुक पे कभी नोक झोंक भी होती है इनके साथ, नोक झोंक होती रहती है, तो कभी वजन से बाहर हो तो मैं पकड़ लेता हूँ, तो अंदर हो तो ये पकड़ लेते हैं। तो अब ये उर्दू की तरफ मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने उर्दू में शुरू किया, उर्दू की तरफ आए हैं ये, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये भी साहिब किताब होंगे, उर्दू में होंगे। नहीं, इनका इन बच्चों का सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इस दौर में ऐसा लिखना बहुत बड़ी बात है। और एक ही गुजारिश है मेरी कि मुताला जारी रखिए। कल भी एक लड़के ने वहाँ पढ़ा हिंदी में, बहुत अच्छा पढ़ा उसने, लेकिन थोड़ा सा उसमें मजहबी रंग ज़्यादा था, तो मैंने उसको कहा बेटा थोड़ा सा इससे बच कर चलो, शायरी बहुत अच्छी है। उसके फादर साथ थे, उनको मैंने कहा 10 साल के बाद मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करना, इसको हिलाना नहीं इस रास्ते से, इसको चलने देना, ये बहुत दूर जाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जिस तरफ जा रहा है थोड़ा सा इसको इधर हटाइए। लेकिन उसने मैं उसे इत्तेफाक किया, ठीक है चलिए, हमें खुशी है कि चलो कुछ लोग जुड़ रहे हैं। ये मासूम कश्मीरी साहब के साथ भी फेसबुक पे हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर आकर इनसे मुलाकात हुई काफ़ी देर के बाद। माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, मुझसे बहुत अच्छा पढ़ा। मैं तो अभी तिफले मकतब ही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँ, किसी तरीके से जो ये सफ़र है कट जाए। तो पहले एक गज़ल के कुछ शेर आपकी नज़र करूँगा कि किनारे पर पहुँचते ही मुक़द्दर रूठ जाता है, किनारे पर पहुँचते ही मुक़द्दर रूठ जाता है, मैं कतरे को पुकारूं तो
کنارے پر پہنچتے ہی مقدر روٹھ جاتا ہے، میں قطرے کو پکاروں تو سمندر روٹھ جاتا ہے۔ افضل صاحب کی طرف ایک شعر کے مہاجر پنچھیوں کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن ہمارے یہاں جھیل ڈھل میں بہت سارے باہر کے پرندے آتے ہیں، مہاجر پنچھیوں کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن میرے ڈل تک پہنچتے ہی وہ منظر روٹھ جاتا ہے۔ کیوں روٹھ جاتا ہے یہ ہم لوگ ہی جانتے جو وہاں پر رہتے ہیں، کہ مہاجر پنچھیوں کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن میرے ڈل تک پہنچتے ہی وہ منظر روٹھ جاتا ہے، اور مرادیں مانگنے جب بھی کسی در پر میں جاتا ہوں۔ غافل صاحب، مرادیں مانگنے جب بھی کسی در پر میں جاتا ہوں، نہ جانے کیوں دعاؤں کا وہ لشکر روٹھ جاتا ہے۔ مرادیں مانگنے جب بھی کسی در پر میں جاتا ہوں، نہ جانے کیوں دعاؤں کا وہ لشکر روٹھ جاتا ہے۔ امین صاحب کے میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب کبھی روداست دست کی، میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب کبھی روداد زیست کی، قلم کاغذ سیاہی کا یہ دفتر روٹھ جاتا ہے۔ میں لکھنے بیٹھتا ہوں جب کبھی روداد زیست کی، قلم کاغذ سیاہی کا یہ دفتر روٹھ جاتا ہے، اور نکلتی ہے کوئی تعبیر الٹی خواب کی اکثر۔ معصوم صاحب، نکلتی ہے کوئی تعبیر الٹی خواب کی اکثر، خدا اگر مان بھی جائے قلندر روٹھ جاتا ہے۔ نکلتی ہے کوئی تعبیر الٹی خواب کی اکثر، خدا اگر مان بھی جائے قلندر روٹھ جاتا ہے۔ یہ آپ کا مصرع مجھے بہت اچھا لگا، وہ والا جو کاسے والا، کیا تھا وہ؟ کہ نکلتی ہے کوئی تعبیر الٹی خواب کی اکثر، خدا اگر مان بھی جائے قلندر روٹھ جاتا ہے۔ یہ شعر دیکھیں، اس میں بہت گہرائی ہے کہ دیار غیر میں دولت کمانا ٹھیک ہے، لیکن امین صاحب، دیار غیر میں دولت کمانا ٹھیک ہے، لیکن مکینوں کے چلے جانے سے یہ گھر روٹھ جاتا ہے۔ دیار غیر میں دولت کمانا ٹھیک ہے، لیکن مکینوں کے چلے جانے سے یہ گھر روٹھ جاتا ہے۔ تو غافل صاحب کے شراب عشق پینے جب تیری محفل میں آتے ہیں، شراب عشق پینے جب تیری محفل میں آتے ہیں، اچانک سے تیری آنکھوں کا ساگر روٹھ جاتا ہے۔ شراب عشق پینے جب تیری محفل میں آتے ہیں، اچانک سے تیری آنکھوں کا ساگر روٹھ جاتا ہے۔ اور ایک اور غزل کے 2-3 شعر کے، گاؤں سے ہم شہروں میں پہچان بنانے آئے ہیں، گاؤں سے ہم شہروں میں پہچان بنانے آئے ہیں، یعنی اپنے پرکھوں کی میراث گنوانے آئے ہیں۔ گاؤں سے ہم شہروں میں پہچان بنانے آئے ہیں، یعنی اپنے پرکھوں کی میراث گنوانے آئے ہیں، اور موٹر بنگلہ دولت شہرت سب کچھ آج میسر ہے۔ موٹر بنگلہ دولت شہرت سب کچھ آج میسر ہے، لیکن وہ بے لوث سے رشتے پھر تڑپانے آئے ہیں، لیکن وہ بے لوث سے رشتے پھر تڑپانے آئے ہیں۔ یہ شعر دیکھیں کہ جیتے جی ایک فون کیا نہ اور نہ پوچھا حال کبھی، جیتے جی ایک فون کیا نہ
اور نہ پوچھا حال کبھی، باپ کی تربت پر اب بیٹے پھول چڑھانے آئے ہیں۔ جیتے جی ایک فون کیا نہ، اور نہ پوچھا حال کبھی، باپ کی تربت پر اب بیٹے پھول چڑھانے آئے ہیں، اور کاٹ دیے اخلاق کے بوٹے پہلے اپنے ہاتھوں سے، کاٹ دیے اخلاق کے بوٹے پہلے اپنے ہاتھوں سے، اب صحرا میں امیدوں کے پھول کھلانے آئے ہیں، اب صحرا میں امیدوں کے پھول کھلانے آئے ہیں۔ یہ شعر دیکھیں کہ ہر انسان بنا کل پرزا، شہر میں کس کو فرصت ہے، ہر انسان بنا کل پرزا، شہر میں کس کو فرصت ہے، ہم ہی تھے نادان جو ان کو شعر سنانے آئے، ہم ہی تھے نادان جو ان کو شعر سنانے آئے ہیں، گاؤں سے ہم شہروں میں پہچان بنانے آئے ہیں، یعنی اپنے پرکھوں کی میراث گنوانے آئے ہیں۔ ایک دو شعر اور کے، دور ان سوکھے لبوں کی تشنگی کرنے کے بعد، دور ان سوکھے لبوں کی تشنگی کرنے کے بعد، وہ سمندر مر گیا پھر دوستی کرنے کے بعد، دور ان سوکھے لبوں کی تشنگی کرنے کے بعد، وہ سمندر مر گیا پھر دوستی کرنے کے بعد، کاش میں بھی دیکھ سکتی ٹوٹتا اس کا غرور، کاش میں بھی دیکھ سکتی ٹوٹتا اس کا غرور، روح اس کی سوچتی تھی خودکشی کرنے کے کاش میں بھی کاش میں بھی دیکھ سکتی ٹوٹتا اس کا غرور، روح اس کی سوچتی تھی خودکشی کرنے کے بعد، اور آج تک تنہائیوں نے گھیر رکھا ہے اسے، آج تک تنہائیوں نے گھیر رکھا ہے اسے، مجھ فقیرانے شہر سے بے رخی کرنے کے بعد، اور سنگ دل حالات نے مجھ کو بنایا تھا مگر، سنگ دل حالات نے مجھ کو بنایا تھا مگر، موم میرا دل ہوا ہے شاعری کرنے کے بعد، سنگ دل حالات نے مجھ کو بنایا تھا مگر، موم میرا دل ہوا ہے شاعری کرنے کے بعد، اور وہ ترستا ہی رہا خوشیوں کو پانے کے لیے، وہ ترستا ہی رہا خوشیوں کو پانے کے لیے، میری پلکوں کو عطا ایک دن نمی کرنے کے بعد، وہ ترستا ہی رہا خوشیوں کو پانے کے لیے، میری آنکھوں کو عطا ایک دن نمی کرنے کے بعد، اور چھوڑ دوں گا، مکتا ہے کہ چھوڑ دوں گا ساتھ تیرا زندگی سوچا تھا پر، چھوڑ دوں گا ساتھ تیرا زندگی سوچا تھا پر، کر لیا میں نے ارادہ ملتوی کرنے کے بعد، چھوڑ دوں گا ساتھ تیرا زندگی سوچا تھا پر، کر لیا میں نے ارادہ ملتوی کرنے کے بعد، اور وہ سمندر مر گیا پھر دوستی کرنے کے بعد، وہ سمندر مر گیا پھر دوستی کرنے کے بعد۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قطع میں نے اس میں چچا غالب کے ایک مصرے کو لپیٹ کر 3 مصرے آپ نے دیے ہیں، تو دیکھیے گا، عرض کیا ہے کہ کیا خبر ہم کو وہ تن جانے یہ جس تن لاگے، کیا خبر ہم کو وہ تن جانے یہ جس تن لاگے، کیوں لگی کیسے لگی کچھ نہیں کہنے دیتی، کیوں لگی کیسے لگی کچھ نہیں کہنے دیتی، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، اچھے اچھوں کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی،
یہ دو غزلیں پیش کروں گا. دیکھیے گا کہ عرض کیا ہے کہ ہر درد ہرا رکھنا، ہر درد جواں رکھنا، ہر درد جواں رکھنا، ہر زخم ہرا رکھنا، جہاں باز کا شیوا ہے مخصوص ادا رکھنا، جہاں باز کا شیوا ہے مخصوص ادا رکھنا. ہر رات نقب گھر میں میرے وہ لگاتا ہے، ہر رات نقب گھر میں میرے وہ لگاتا ہے، ہر شام یہ کہتا ہے دروازہ کھلا رکھنا، ہر شام یہ کہتا ہے دروازہ کھلا رکھنا. تو دیکھیے کیا کس کا وتیرہ ہے جانا نہ کبھی اس پر، کیا کس کا وتیرہ ہے جانا نہ کبھی اس پر، تو سب کے لیے اپنے ہونٹوں پہ دعا رکھنا، تو سب کے لیے اپنے ہونٹوں پہ دعا رکھنا. میں یہ تو نہیں کہتا تم جرم سے باز آ جا، تم جرم سے باز آ، تو جرم سے باز آ جا، میں یہ تو نہیں کہتا تو جرم سے باز آ جا، ہاں پھر بھی جو ہو ممکن تو کچھ خوف خدا رکھنا، ہاں پھر بھی ہو ممکن تو کچھ خوف خدا رکھنا. بیتے ہوئے لمحوں کو سوغات، بیتے ہوئے لمحوں کی سوغات یہی تو ہے، بیتے ہوئے لمحوں کی سوغات یہی تو ہے. اے دوست بہر قیمت، اے دوست بہر قیمت یادوں کو بچا رکھنا، اے دوست بہر قیمت یادوں کو بچا رکھنا. کر دینا سکون غارت، کر دینا سکون غارت، یہ کیا لفظ ہے، گھٹن تیرا، ہاں پت جھڑ کی ایک منٹ جی، کر دینا سکون غارت پت جھڑ کی گھٹن تیرا، کر دینا سکون غارت پت جھڑ کی گھٹن تیرا. پھولوں کی مہک اپنی سانسوں میں بسا رکھنا، پھولوں کی مہک اپنی سانسوں میں بسا رکھنا. سمجھوتے پہ سمجھوتا اب مجھ سے نہیں ہوگا، سمجھوتے پہ سمجھوتا اب مجھ سے نہیں ہوگا. ویسے بھی ہے اب مشکل ہونٹوں کو سلا رکھنا، ویسے بھی ہے اب مشکل ہونٹوں کو سلا رکھنا. جینے کی ادا ہو یا مرنے کا سلیقہ ہو، جینے کی ادا ہو یا مرنے کا سلیقہ ہو، دنیا سے امین اپنا انداز جدا رکھنا. ایک غزل میں زبانی سنا مزاحیہ، چلیے اچھا مزاحیہ آپ کا وہ تو سن لیجئے گا، تو سن لیجئے گا کہ جب سے میری پے ریوائز ہو گئی، جب سے میری پے ریوائز ہو گئی، ہر حسینہ ہپنوٹائز ہو گئی، جب سے میری پے ریوائز ہو گئی، ہر حسینہ ہپنوٹائز ہو گئی. میرے ہی پینے پہ تھا سب شور و غل، میرے ہی پینے پہ تھا سب شور و غل، شیخ نے چکھ لی تو جائز ہو گئی، شیخ نے چکھ لی تو جائز ہو گئی، تو چکھ لی تو جائز ہو گئی. اب نہیں چھوٹے بڑے کی کچھ تمیز، اب نہیں چھوٹے بڑے کی کچھ تمیز، ساری دنیا ایک سائز ہو گئی، ساری دنیا ایک سائز ہو گئی. تو یہ درد بھرا شعر سنیے کہ ہاں یہ عرض کیا ہے کہ جس کی خاطر کی سب ایکسرسائزیں، سب ایکسرسائزیں وہ میرے قد سے بھی رائز ہو گئی، وہ میرے قد سے بھی رائز ہو گئی. تو اچھا عرض کیا ہے کہ دیکھیے بڑا مزیدار شعر ہے
جب سے عاشق کو ہوا ڈسکو بخار، جب سے عاشق کو ہوا ڈسکو بخار، عاشقی ڈیمورلائز ہو گئی، عاشقی ڈیمورلائز ہو گئی۔ تو میں رہا خرگوش کا خرگوش ہی، مانو صاحب غور فرمائیے گا میری غربت پر، میں رہا خرگوش کا خرگوش ہی، میری وائف ٹارٹائز ہو گئی، میری وائف ٹارٹائز ہو گئی، تو مجھ کو چپراسی بنا کر بے وفا، مجھ کو چپراسی بنا کر بے وفا باس کے عہدے پہ فائز ہو گئی، مجھ کو چپراسی بنا کر بے وفا باس کے عہدے پہ فائز ہو گئی۔ تو یہ پر درد شعر ہے، یہ باٹا کمپنی کا شعر ہے کہ جب گلے میں پڑ گئے جوتوں کے ہار، جب گلے میں پڑ گئے جوتوں کے ہار، شخصیت ریکاگنائز ہو گئی، جب گلے میں پڑ گئے جوتوں کے ہار، شخصیت ریکاگنائز ہو گئی۔ تو مقطع دیکھیے گا کہ نہیں، ویسے چند ایک کلام میرے ایسے ہی ہیں۔ تو کھجلی اس کے ہاتھ کی آخر امین، کھجلی اس کے ہاتھ کی آخر امین، میرے سر پر سرپرائز ہو اب میں اگر اجازت ہو تو میں اب ایسے انگلش اور اردو سے ایک تھوڑی سی اگر اجازت ہو تو کچھ تھوڑا سا اور سنا دوں انگلش۔ اجازت کیا، آج موقع ملا ہے آپ کو۔ امراض نفسیات کے پیشنٹ ہو گئے حضور، امراض نفسیات کے پیشنٹ ہو گئے، کچھ اچھے خاصے آدمی سیمنٹ ہو گئے، دفتر کی حد میں رہ کے جو ایبسنٹ ہو گئے، افسر سے جب ملے تو پریزنٹ ہو گئے۔ تو مذہب سے لا تعلقی اتنی بڑھی کہ ہم، مذہب سے لا تعلقی اتنی بڑھی کہ ہم لے کر خدا کا نام، لے کر خدا کا نام ایروگنٹ ہو گئے۔ یہ اچھا مقبول عام اتنی ہوئی انکروچمنٹ، مقبول عام اتنی ہوئی انکروچمنٹ، ٹھہرے تھے رینٹ پر جو ریزیڈنٹ ہو گئے۔ تو دیکھیے، تو دیکھیے شعر بڑا درد بھرا ہے۔ ہونے سے کچھ نہ کچھ یہاں کوئی نہ بچ سکا، ہونے سے کچھ نہ کچھ یہاں کوئی نہ بچ سکا، جو کچھ نہ ہو سکے وہ ملیٹنٹ ہو گئے، جو کچھ نہ ہو وہ ملیٹنٹ ہو گئے۔ تو شعر دیکھیے گا کہ یہ اہل زر ہیں، کیا سنیں اہل ہنر کی بات، یہ اہل زر ہیں، کیا سنیں اہل ہنر کی بات، اب قدردان سینٹ سے پرسنٹ ہو گئے۔ تو سچوں کی فائلوں کے جنازے اٹھے مگر، سچوں کی فائلوں کے جنازے اٹھے مگر، جھوٹوں کے حق میں فیصلے ارجنٹ ہو گئے، جھوٹوں کے حق میں فیصلے ارجنٹ ہو گئے۔ تو یہ شعر دیکھیے گا کہ بڑا پردرد شعر ہے کہ سڑکوں پہ بیٹھ کر جو چنے بیچتے تھے کل، سڑکوں پہ بیٹھ کر جو چنے بیچتے تھے کل، اب وہ بھی ہول سیل کے مرچنٹ ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے گا شعر کے جب تک تھے ہیڈ سے دور اسسٹنٹ ہی تھے ہم، جب تک سے ہیڈ سے دور اسسٹنٹ ہی تھے ہم، جب ہیڈ سے جا ملے ہیڈ اسسٹنٹ ہو گئے، جب ہیڈ سے ہم ملے، جب ہیڈ سے جا ملے ہیڈ اسسٹنٹ ہو گئے۔ تو جن پر بھی
مہربان ہوئے حکمراں امین، جن پر بھی مہربان ہوئے حکمراں امین، انٹیلیجنٹ اور ایفیشینٹ ہو گئے۔ یہ ہے وہ شعر میں سناؤ۔ ہاں جی مقرر صاحب اجازت ہے؟ ہاں ہاں اسی بحث پہ ہاں کیسے کہیں کہ تیرے طلبگار نہیں، ہوں کیسے کہیں کہ تیرے طلبگار نہیں ہیں، ہوں عاشق ہے ہم بھی کوئی چیز مار نہیں ہے، ہم بھی کوئی چیڑی مار نہیں اور اپنی نہیں تو میری ہڈی روٹی کا ہم ماں سے بھی تیرے بٹرے کو تیار نہیں ہے۔ باپ سے تو چھوڑو۔ واہ واہ واہ۔ اچھا یہ ایسا ہے، میں عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کی خواہش تھی، ورنہ میرا کلام آپ نے سنا بھی ہوگا اور ضرور کہیں پڑھا بھی ہوگا۔ میرا یہ شیوا نہیں ہے، اصل میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ میں پیتھاس میں اتنا دور چلا گیا تھا کہ شاید وہاں سے مڑنا میرا مشکل تھا، تو پھر میں نے اس چیز کا سہارا لیا کہ اگر جو میں روتے روتے جو بات کہہ سکتا ہوں وہ تو ہنستے ہنستے بھی کہہ سکتا ہوں۔ اب صرف اپنے دکھ درد کی بنا پر ایک شعر آپ کو سناؤں گا، صرف ایک مقطع غزل کا، کہ کن کن حالات میں رہا ہوں میں، کہ کس کا جہاں بسانے کا دعویٰ کریں امین، ہم سے تو اپنا گھر بھی بسایا نہیں۔ اب اس سے میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی دکھ کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، لیکن ان چیزوں کو تھوڑا خود سے دور رکھنے کے لیے میں نے یہ تو یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام بہت اچھا رہا، بہت اچھا مشاعرہ رہا، بالخصوص منوج صاحب اور غافل صاحب ہمیں اگرچہ دیر سے ملے، لیکن ان کا ملنا ہمارے لیے خوشی کی نوید ہے، اور توقع رکھیں گے کہ یہ جب بھی یہاں ہوں تو ہمارے پاس آتے رہیں انشاءاللہ۔